बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 5 जून का आगाज़ हो चुका है। वैसे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे पर बहुत से ड्रामे चल रहे हैं, लेकिन क्राइम ये बताते हैं कि शाराह दस्तूर की सबसे अहम इमारत में आज एक नया रायता फैलने वाला है। दो ताकतवर बैल अपने सींग फंसाने वाले हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इसकी राहदारियों में किस किस्म की चैमगोइयाँ चल रही हैं, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। अब से चंद घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत एक बहुत ही अहम मामले की समाअत करने जा रही है। मामला है तौहीन अदालत का। इल्ज़ाम है फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल, इन दो लोगों को शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं। लेकिन अब इस हवाले से पहले ये मामला शायद इतना संगीन या इतना जो है वो पेचीदा नहीं था, लेकिन 48 घंटे जो गुजरे हैं उन्होंने इस मामले को बहुत पेचीदा बना दिया। बड़ी दिलचस्प किस्म की दो थ्योरीज़ हैं जो डिस्कस हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में, और फिर तीन बहुत ही अहम सवालात हैं, उनके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत की तस्वीर देखी हैं, उसकी फुटेजेस यानी कि वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एक बड़ी दुनिया आबाद है। उसमें कोर्ट रूम्स मौजूद हैं, उसमें कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद हैं, जजेस के चैम्बर्स मौजूद हैं, उसके अलावा रिटायरिंग रूम्स मौजूद हैं, इसके अलावा वहाँ पर बड़ी बड़ी राहदारियाँ हैं, एक कैफेटेरिया भी है वहाँ पर, उसके अलावा प्रेस रूम है और वकला के बैठने के लिए, बार एसोसिएशन के ओहदेदारों के लिए सस्ताने के लिए, बैठने के लिए, खुशगपियों के लिए बहुत सारी जगह है वहाँ पर। फिर रजिस्ट्रार समेत जो अदालती अमला है उनके दफातर मौजूद हैं और बड़ी दिलचस्प किस्म की डिस्कशंस होती हैं। जब भी कोई अहम या मुनफरिद नौइयत का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा होता है, उसके हवाले से फिर सब ने अपनी अपनी कचहरी लगाई होती है और वहाँ पर बड़ी दिलचस्प बातें हो रही होती हैं। कुछ वहाँ की होने वाली गुफ्तगू मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये मामला अब क्यों इतना सादा नहीं रहा जितना ये मामला पहले सादा था। आपको मालूम है इसका बैकग्राउंड के पगड़ियों का फुटबॉल बनाने की बात की फैसल वावड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दैट वाज एम्ड एट या फिर दैट वाज टू टारगेट, यानी उसका हदफ ये था कि जस्टिस बाबर सत्तार जो कि ऑडियो लीक्स के हवाले से जो केस है उस पर उनका ख़त, एक फॉलो अप समझ लें ख़त, वो सामने आया, उसके मंदरजात सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स के केस में उनको पाकिस्तान की एक ताकतवर एजेंसी के टॉप लेवल ऑफिशियल की तरफ से बराह रास्त धमकी आई है, और धमकी ये आई है टू बैक ऑफ, कि वो इस मामले से पीछे हट जाएं। उससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने वो ख़त लिखा, जिस ख़त की बुनियाद पर इस वक्त पाकिस्तान के अदालती और आइनी कानूनी सियासी मंजरनामे पर एक उबाल की सूरत नज़र आती है। तो फैसल वावड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या मुस्तफ़ा कमाल की, या फिर दीगर लोग, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई, 10-15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें कामरान टसोरी जो हैं वो शामिल हैं, गवर्नर सिंध, उसके अलावा दीगर लोग शामिल हैं। लेकिन इन दो लोगों ने जिस किस्म की गुफ्तगू की, वो मामला किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, और जो फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हदफ जो है वो अथर मिनल्ला जो है वो भी नज़र आते थे। अब उस सारे मामले के ऊपर जिस वक्त नैब तरामीम केस चल रहा था, तो कमेंट्स किए, अटॉर्नी जनरल से बात की जस्टिस अतर मिनल्ला ने, उन्होंने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि क्या अब आप अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हमारे ऊपर अटैक करेंगे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फ़ुटबॉल बनाने की बातें हो रही हैं, जजेस के पगड़ियों के का फुटबॉल बनाने की बातें हो रही हैं, धमकियां इस किस्म की दी जा रही हैं, अदालत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। उस मामले पर रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर आवान साहब, उन्होंने लेकिन ये भी साथ में एडमिट किया कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, जिस किस्म के अल्फाज अदा किए गए वो नहीं करने चाहिए थे। अब उसके बाद हमने देखा कि वो मामला अदालत ने टेकअप कर लिया। काजी फ़ाइज़ ईसा उस सारे मामले की खुद सरबराही कर रहे हैं, और 5 जून के लिए शो कॉज नोटिस जो है वो दिए गए थे कि आएँ और अपना मामला एक्सप्लेन करें। और अमूमन जब किसी शख्स को जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जाता है, तो जो सबसे सेफ़ जो रास्ता होता है उसमें, या वाहिद रास्ता समझ लें कि जिसमें आपको कोई रेमेडी मिल सकती है, वो ये होता है कि आप अनकंडीशनल अपॉलजी करते हैं, आप गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, और गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बाद
خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جو سزا یا جزا تجویز کرنی ہے، معافی اگر ماننی ہے تو وہ پھر عدالت کا اختیار ہے۔ ابھی سارے معاملے پر بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے فیصل وافڈا نے، کیونکہ فیصل وافڈا آپ کو معلوم ہے کہ وہ برملا جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین اداروں کی ترجمانی کرتے ہیں، وہ اس بات کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور پاکستان کے ادارے ہیں، کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یا آپ کو جوتے والا سین یاد ہے، وہ بوٹ لے کر کاشف عباسی کے شو میں بیٹھ گئے تھے، تو پھر فیصل وافڈا کا امپریشن اور جہاں جہاں ان کی پریزنس یا پھر جن جن لوگوں کے ساتھ وہ اپنی پریزنس کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے حوالے سے چیم گوئیاں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاورفل سرکلز کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر پورٹرے کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ ایک انسپوکن آپ کہہ لیں کہ بہت اس کو ظاہر ہے کہ لکھا نہیں جاتا، سینیٹر فیصل وافڈا لکھا جاتا ہے، سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف، سینئر سیاستدان، یہ باتیں لکھی جاتی ہیں، لیکن اب دو قسم کے باتیں ہوئی ہیں۔ ایک وہ رویہ ہے اور مسئلہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، اور جو سپریم کورٹ میں اس حوالے سے چیم گوئیاں چل رہی ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، جو راہداریوں میں اس وقت گپ شپ اور ایک علیحدہ سے ایک پیرل کچہری لگی ہوئی ہے، وہاں پر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اہم نکات۔ اس معاملے میں جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں 2 ڈیولپمنٹس ہو جاتی ہیں۔ جو مصطفیٰ کمال ہیں وہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان دونوں کا جو ریاکشن ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایگزیکٹلی اب کیا اس حوالے سے تھیریز ہیں اور سوالات کون سے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی انٹرسٹنگ سوالات ہیں۔ ایک تو جناب یہ معاملہ اس کے اوپر جو مصطفیٰ کمال ہیں ان کا جو ریاکشن آیا یا ان کی جو گفتگو سامنے آئی وہ میں ذرا کھول لیتا ہوں، اوپن اپ کر لیتا ہوں، فیصل وافڈا کی میرے سامنے موجود ہے۔ توہین عدالت کیس، مصطفیٰ کمال نے سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال نے عدلیہ مخالف بیان پر توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال نے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں معافی سے متعلق بیان حلفی جمع کروایا، جس میں کہا گیا کہ عدلیہ سے متعلق اپنے ہر بیان بالخصوص 16 مئی کی پریس کانفرنس پر غیر مشروط معافی چاہتا ہوں۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کا دل سے احترام کرتا ہوں، عدلیہ اور ججز کے اختیارات اور ساکھ بدنام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کمال نے بیان حلفی میں کہا کہ معزز عدالت سے معافی کی درخواست اور خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں۔ اب یہ رویہ ہے جو مصطفیٰ کمال کا اس سارے معاملے پر سامنے آیا۔ ان کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، آئی نیڈ ناٹ ٹو ریپیٹ دیٹ۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر جو فیصل وافڈا صاحب ہے، پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا، انہوں نے کہا میں غیر مشروط معافی نہیں مانگوں گا، اور انہوں نے توہین عدالت پر 16 صفحات پر مشتمل جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ اور فیصل وافڈا نے اپنے جواب میں کہا کہ ان کی پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں بلکہ ملک کی بہتری تھا۔ انہوں نے رؤف حسن، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ بھی عدالت میں پیش کر دیے۔ بالکل اسی طریقے سے جب کلاس میں کوئی بچہ جو ہے، ظاہر ہے کہ بچے شرارتیں کرتے ہیں، کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی ایک بچہ جو ہے وہ کوئی شرارت کرتا ہے اور وہ نظر میں آ جاتا ہے ٹیچر کی، ٹیچر جو ہے وہ سب کو فردن سزا دینے کے بجائے جسٹ ٹو میک این ایگزامپل یا باقی بچوں کو روکنے کے لیے اس کو جو ہے وہ سزا دیتی ہے، اور پھر بچے کا ریاکشن فطری طور پر کیا ہوتا ہے کہ مس فلاں بچہ بھی کر رہا تھا، مس فلاں بچہ بھی یہ کر رہا تھا اور اس نے بھی یہ کام کیا، تو وہ شکایتیں دوسروں کی لگانے شروع کر دیتا ہے۔ یہاں پر جو فیصل وافڈا ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کا عذر جو پیش کرنے کی کوشش کی، یا انہوں نے جو جواز بنایا کہ دیکھیں فلاں نے بھی تو بات کی، فلاں نے ٹاؤٹ کہا، فلاں نے کالی بھیڑیں کہا، یہ ساری باتیں کی، تو یہ سارا معاملہ فیصل وافڈا نے اور 16 صفحات کے اوپر مبنی جب جواب جو ہے انہوں نے جمع کروایا، پھر انہوں نے اپنے جواب میں استدعا کیا کی، پرے کیا لی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کرے اور نوٹس واپس لے لے، میں نے تو یہ کہا تھا اور یہ باقی لوگ بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس بات کو زیادہ مائنڈ نہ کیا جائے۔ اب اس سارے معاملے کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ سماعت جو ہے وہ جب ہونے جا رہی ہے تو تھیریز بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ دو تھیریز ہیں اس حوالے سے۔ ایک تھیری یہ ہے کہ قاضی صاحب نے اس سارے معاملے کو ٹیک اپ اس لیے کیا تھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھیری ہے کہ اس وجہ سے ٹیک اپ کیا تھا کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا پارا مزاج تیور جو ہے وہ بقول وزیر اعظم کالی بھیڑوں والے نظر آ رہے تھے، تو کہیں یہ نہ ہو جائے
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود اس معاملے کو ٹیک اپ کر لے اور ٹیک اپ کرنے کے بعد فیصل وافدہ کا رگڑا لگا دے۔ ایک یہ تھیوری ہے کہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ اس معاملے کو ڈیفیوز کیا جا سکے، یہ تھیوری ہے۔ اس کے علاوہ ایک تھیوری یہ ہے کہ قاضی صاحب نے نوٹس لیا اور معاملہ اٹھایا تاکہ عدلیہ کی توہین کرنے والے کو سبق سکھایا جا سکے، اور آئندہ کوئی عدلیہ کی توہین کی کم از کم ان کے دور میں جب وہ چیف جسٹس ہیں یہ جرت نہ کر سکے۔ اب یہ دو تھیوریز ہیں اور دونوں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، دونوں کے حوالے سے بڑے دلچسپ قسم کے آرگومنٹس ہو رہے ہیں، لیکن اب اس میں بہت بڑی مشکل پیدا کر دی ہے فیصل وافدہ نے۔ فیصل وافدہ نے مشکل یہ پیدا کی ہے کہ دو لوگ ہیں، سیم معاملہ ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، ان کی گفتگو کی بنیاد کے اوپر ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ایک نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ معافی میں کس بات کی مانگوں، میں تو معافی نہیں مانگتا کیونکہ یہ کام تو فلاں 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 نے بھی کیا ہے۔ اب جب عدالت نے ان دونوں لوگوں کا معاملہ علیحدہ علیحدہ نہیں ایک ہی سماعت میں دیکھنا ہے تو پھر یہ ممکن نظر نہیں آتا اور اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا کہ آپ دونوں کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھیں۔ یعنی اگر دونوں لوگ غیر مشروط معافی نامہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دیتے، اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے لیتے، اپنے رویے کے اوپر معافی مانگ لیتے، سرنڈر کر دیتے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں کو معاف بھی کر سکتے تھے، یہ بھی کر سکتے تھے کہ ان کی اپالوجی، ان کی معافی جو ہے اس کو ریجیکٹ کر کے ان کو سزا سنا دیتے، وہ کسی بھی ایکسٹریم پر جا سکتے تھے، یہ ان کے اختیار میں تھا۔ لیکن جب ان دونوں لوگوں نے، جن کے اوپر الزام ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، توہین عدالت کا، ان دو لوگوں میں سے ایک نے معافی مانگ لی اور دوسرے اپنی بات کے اوپر قائم رہ گیا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کے لیے سزا یا جزا یا معاف کر دینا ایک برابر ہو، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دو لوگ ہیں اور ان میں سے اب ظاہر ہے کہ یہاں پر معزز سپریم کورٹ آف پاکستان وہ دونوں کو جو ہے وہ اب ڈیفرنٹلی ٹریٹ کرنا پڑے گا، ان کو سملرلی بالکل ایک طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر تین بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر ایک یہ ہے، اور یہ سوالات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں، کہ کیا اب اس سارے معاملے کا جو دائرہ ہے اس کو وسیع کیا جائے گا، کہ جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے 28 مئی کو ان ججز کو جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو ضمانت دے رہے ہیں یا ایکویٹ کر رہے ہیں کیسز میں، یا تحریک انصاف کے ایسے فیصلے دے رہے ہیں جو ان کی فیور میں جا رہے ہیں، ان کو کالی بھیڑیں قرار دیا تھا، کیا اب اس توہین عدالت کی کارروائی کا دائرہ وزیر اعظم پاکستان تک بھی جائے گا؟ اور پھر اگر وزیر اعظم پاکستان تک جائے گا تو کیا یہ دائرہ اب رؤف حسن صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، کیونکہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، انہوں نے ٹاؤٹ کہا، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو بھی کہا، تو کیا ان تک بھی یہ دائرہ پھیلایا جائے گا؟ اور پھر باقی لوگ جو ان کی دیکھا دیکھی، ان کی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ ان فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے رہیں، کیا توہین عدالت کا دائرہ وہاں تک پھیلے گا؟ پھر سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ سوال، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹرانسکرپٹ رکھوں گا، جو بہت ہی اہم سوال ہے۔ اگلا سوال وہ یہ کہ کیا یہ جو توہین عدالت کا کیس ہے، کیا یہ توہین فیصل وافدہ کا کیس بن جائے گا؟ یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ لیکن اس سے پہلے آخری سوال اور بہت امپورٹنٹ سوال کہ آج کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تیور نظر آتے ہیں فیصل وافدہ کے، جو انہوں نے اپنا جواب جمع کروایا ہے، جو وہ گفتگو لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، کیا وہ روسٹرم، آج کل تو آپ لائیو سٹریمنگ دیکھتے ہیں، کمرہ عدالت نمبر 1 سے سامنے روسٹرم موجود ہے، اس ڈائس کے اوپر ایک مائک لگا ہوا ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی لائیو سٹریمنگ نہیں ہوگی، لیکن جو وہاں پر وکلاء کھڑے ہو کر کورٹ کے سامنے استدعا رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی جس کا مقدمہ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی آ کر بات کر لیتا ہے، بٹ تھرو اس کاؤنسل کرتا ہے، لیکن کیا اپنے سامنے موجود روسٹرم فیصل وافدہ کو الاؤ کریں گے قاضی فائز عیسیٰ کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اس کیس کو توہین فیصل وافدہ کیس بنا دیں اور ان کو ایک سیاسی تقریر کرنے کی، یا جسٹس عطر من اللہ کے حوالے سے کہ مجھے پراکسی کیوں کہا، یہ سوالات اٹھانے کی، اور پھر
कार्रवाई के बाद अदालत से निकलकर बाहर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जैसे ही आप दरवाजे से मीडिया वाली साइड के ऊपर बाहर निकलते हैं तो एक अंबार है कैमरों का, वहाँ पर भी एक रोस्ट्रम मौजूद है। वहाँ पर सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स लेकर, माइक्स लेकर खड़े होते हैं और कोई भी शख्स जो इम्पॉर्टेंट केस के बाद बाहर निकलता है उसको घेर लिया जाता है, उससे गुफ्तगू की जाती है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर अलाउ करेंगे, ये होने देंगे उनकी नाक के नीचे के एक शख्स जिसके ऊपर तौहीन अदालत का अब मुकदमा जो है वो चल रहा है, वो बाहर निकले और दोबारा सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस में खड़े होकर अपनी वो तमाम तर गुफ्तगू दोहराए जो इस वक्त वो मुसलसल दोहरा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि उसकी वजह क्या है। जो क्या ये तौहीन वावडा का केस बन जाएगा? दो चीज़ें बड़ी अहम, एक तो यानी कि ये मुसलसल ये चलता आ रहा है और गुज़श्ता रात फैसल वावडा जो हैं वो बैठे जो शो है हामिद मीर साहब का, उसमें उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि सवाल करना तौहीन या गुनाह कबीरा है तो ये गुनाह कबीरा करता रहूँगा। और ये ज़ाहिर है कि वो जवाब दे रहे हैं जो शो कॉज नोटिस काजी साहब की अदालत से सामने आया था उस पर वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तौहीन अदालत नहीं की थी, अगर सवाल करना, मैंने तो सवाल किया था और सवाल करना तौहीन या गुनाह कबीरा है तो फिर तो मैं ये गुनाह करता रहूँगा। और उन्होंने कहा कि जो लोग ट्रोलिंग करते हैं उनको कोई नहीं छेड़ता, मैं तौहीन अदालत के करीब से भी नहीं गुजरा और मैंने तो कोई तौहीन अदालत नहीं की थी, सवाल करना तौहीन या गुनाह कबीरा तो फिर तो मैं ये गुनाह करता रहूँगा। गैर मशरूत माफ़ी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। हामिद मीर के प्रोग्राम में वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जो असल में इस तमाम मामले के ऊपर ये मामला किस तरीके से प्रॉबेबली जो है वो जा सकता है टुवर्ड्स जस्टिस अतर मिनल्लाह और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं फैसल वावडा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तमाम मामले के बाद फैसल वावडा जो हैं वो जब मीडिया के ऊपर अपेयर हुए उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा डिटेल्ड मामला जो है वो शहजाद इकबाल के शो में था, जिसमें उन्होंने सवाल किया कि कल आपने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मगर अब ये कहा गया अदालत की तरफ से कि 5 जून को ज़ाती हैसियत में पेश हों। आपको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, मुस्तफ़ा कमाल को भी नोटिस जारी हुआ और ये भी कहा गया कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई, अब आप इन नोटिस का क्या जवाब देंगे? इस पर फैसल वावडा कहते हैं कि देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस और उनके एक मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने पेश होऊंगा। जवाब तो मैं जो दूंगा तो मैं वो वहां पर दूंगा और अपना मौक़िफ़ भी दूंगा। और आपने ये भी देखा कि जस्टिस सिस्टम क्या था उनका, कि उनके पास पावर्स थी लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ आकर अपना मौक़िफ़ दे देंगे। यानी फैसल वावडा अभी भी ये समझ रहे हैं कि उनको बुलाया गया है कि आएँ और आकर तकरीर करें और यहाँ पर आके अपना मौक़िफ़ दें कि आप बात क्या करना चाहते थे। फैसल वावडा मे बी डज़ नॉट हैव एन आइडिया कि वहाँ पर कोर्ट में क्या हो सकता है या क्या कुछ हो सकता है, और फिर आई डू नॉट और अदर पीपल डू नॉट हैव एन आइडिया कि फैसल वावडा के साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी एक मुमकिन बात हो सकती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो जस्टिस अतर मिनल्लाह के हवाले से है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा कसूर क्या है, मेरा मौक़िफ़ जो है वो आज से तो नहीं है, मेरा तो हमेशा से ये मौक़िफ़ है। मैंने किसी किस्म की किसी आदमी का नाम लिए बगैर मैंने बात की थी, मैंने किसी को हिट नहीं किया, मैंने एक अमूमी बात की थी, जनरल बात की थी, सबकी बात की है। दूसरी चीज़ ये कि आप मुझे सिंगल आउट कर रहे हैं कि मैंने तौहीन अदालत की या उसकी कोशिश की। वहाँ आपको चीफ जस्टिस साहब को पीटीआई के रऊफ़ हसन साहब टाउट बोल रहे हैं, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं टाउट, पीटीआई के जाने माने चेहरे कौन सी गलाजत नहीं बक रहे, उधर सो मोटो नहीं होता, वो नाम लेकर बात करते हैं। तो शहजाद इकबाल ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझ पर भी हमले हुए हैं, नाम लेकर बात की गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उसको जवाज बनाकर तकरीरें करना शुरू कर दें। उस पर फैसल वावडा कहते हैं लेकिन शहजाद इकबाल साहब मैंने कोई चीज़ ऐसी की नहीं है। देखिए मैं तो एग्रीव्ड पार्टी हूँ, मेरे साथ उस वक्त भी ज्यादती हुई, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे एक ही जुर्म की 2 मरतबा सजाएं दी जो मैंने नहीं किया, मेरी सुनवाई भी नहीं हुई, मुझे ट्रायल भी नहीं दिया गया, मेरी माँ मौत के बिस्तर के ऊपर थी, मैंने क्या कसूर किया था, क्या गुनाह किया था मुझे तो नहीं पता आज तक। लेकिन आज आपने मुझ पर अटैक लॉन्च किया ये कहकर कि जस्टिस अतर मिनल्लाह ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉक्सी हूँ, मैं प्रॉक्सी हूँ, मुझे प्रॉक्सी साबित करना होगा, अतर मिनल्लाह को साबित करना होगा कि मैं प्रॉक्सी हूँ। तो शहजाद इकबाल ने कहा नाम तो उन्होंने भी नहीं लिया आपका। उस पर फैसल वावडा कहता है कि नहीं मैंने मालिक साहब से बात की है, मोहम्मद मालिक की बात कर रहे हैं एंकर जो हैं, महर बुखारी साहबा से भी बात की है और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है और मुझे ये बताया गया कि जो मिलाप है, जिस तरीके से ये गुफ्तगू की गई, जुमले जो थे जो भी थे वो मेरे मुतल्लिक थे। तो अब तो वो बताएंगे, अगर उन्होंने नहीं कहा तो वो एक सेपरेट बात होगी, यानी कि ही हैज़ टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन
یہ فیصل وابڈا چاہتے ہیں کہ اطہر من اللہ ان کو بتائیں کہ بھائی میں نے تو معاف کر دیں، میں نے تو آپ کے متعلق بات ہی نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے، تو شہزاد اقبال کہتے ہیں لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمومی بات کی تھی، لیکن ہم سیاق و سباق کانٹیکسٹ سمجھ گئے تھے، تو جن جج صاحب کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات ان پر بھی تو اپلائی ہوتی ہے کہ وہ بھی آپ کا کانٹیکسٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ ان کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو فیصل وابڈا کہتے ہیں دیکھیں شہزاد صاحب، مجھے آپ نے پراکسی کہہ دیا ہے، اب پراکسی تو آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے، کیونکہ آپ نے میری غیرت، میری عزت، میری انٹیگریٹی، میرے باپ دادا کی عزت، میرے خاندان، میرے سینٹ کے منصب کو آپ نے تو مجھے فارغ کر دیا ہے۔ میں ابھی بھی کوئی الزام نہیں لگاؤں گا، اگر آپ نے کہا ہے اور کہا ہے تو اب آپ نے ثابت کرنا ہے، اس کے لیے میں اپنی گردن کٹوا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ کہا فیصل وابڈا نے کہ میں گردن کٹوا دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے معافی کی بات کی ہے، میں کلیئر کر دوں، میں ایک چپڑاسی ایک تھڑے پر بیٹھے ہوئے سے معافی مانگ سکتا ہوں کیمرے کے سامنے، میرے اندر اتنی جرت ہے اگر میں غلط ہوں، لیکن اگر میں ٹھیک ہوں تو میں تو کبھی معافی نہیں مانگوں گا۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں، پھر وہ اپنا وہ بتاتے ہیں کہ میں نے بوٹ رکھا تھا، یہ معاملہ ہوا تھا، میں نے فلاں وقت جو ہے وہ معافی مانگی، فلاں شخص سے معافی مانگی، اپنے قصے سناتے ہیں، کہتے ہیں میری تو نیچر اس قسم کی ہے، آپ میری پگڑی اچھالیں گے تو میں نے کہا اگر کوئی میری پگڑی اچھالے گا تو میں پگڑیوں کا فٹ بال بنا دوں گا، تو اس میں غلط کیا کہا ہے؟ تو شہزاد اقبال کہتے ہیں اگر عدالت آج اپنے حکم نامے میں کہتی ہے کہ بظاہر آپ نے توہین عدالت کی ہے، تو آپ جا کر کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ نے توہین عدالت نہیں کی؟ کیا جواب ہے؟ اس میں فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ وہ تو میں 5 تاریخ کو جواب دوں گا، یعنی آج وہ جواب دیں گے، لیکن آپ کے سوال پر میرا سوال ہے کہ مجھے بتا دینا، کیونکہ میں تو ایک ایماندار بینچ کے سامنے ہوں، میں ان کی قابلیت، ان کی پاورز، میرا معاملہ اللہ کے بعد ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ پاورز ان کی ہیں، وہ جو بھی ڈیسائیڈ کریں، میں ان پر سوال نہیں اٹھا رہا، لیکن میرا یہ ہے کہ میں نے ایک کام نہیں کیا، میں نے پہلے بھی ایک کام نہیں کیا تھا، مجھے ہائی کورٹ نے انہی اطہر من اللہ صاحب نے مجھے اس گناہ کی سزا دی ہے جو میں نے نہیں کیا، میرا ٹرائل نہیں ہوا۔ تو وہ اس سارے معاملے پہ فیصل وابڈا بیسیکلی مزید ٹیک آن کر رہے ہیں عدالت کو، ججز کو، اور ان کے متعلق اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ ٹرکی ہو گیا ہے۔ فیصل وابڈا کا جواب اگر ملتا جلتا جواب ہوتا مصطفیٰ کمال سے، تو پھر تو عدالت جو بھی ایکشن لیتی، چاہے ان کو سزا سناتی، نہ سناتی، معاف کر دیتی، ان کو کہتی کہ ٹھیک ہے آپ کی جو ہے وہ آپ آئندہ سے محتاط رہیں، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا، ہم آپ کی معافی کو قبول کرتے ہیں۔ ویسے تو جو کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے وہ توہین کرنے والے اور جس کی توہین ہوئی ہے ان کے درمیان ہوتا ہے، تو فیصل وابڈا اور ان کے حوالے سے تو ہے کہ جسٹس بابر ستار کے اوپر اور اطہر من اللہ اور دیگر جج صاحبان جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا، ان کے اوپر ان کے حوالے سے دباؤ بڑھا رہے تھے۔ یہ معاملہ تو ہے ان کے درمیان، ایک تو ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بھی سٹیپ لیں گے اٹ ہیز ٹو سیٹسفائی بوتھ پارٹیز، نہیں ایٹ لیسٹ دی پارٹی جس کے خلاف جو ہے یہ کنٹیمپٹ ہوئی ہے ان کو وہ کرنا ہے، لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ 2 لوگوں نے مختلف جواب جمع کروا دی، اور اب اگر وہ فیصل وابڈا کو کم سے کم بھی سزا سناتے ہیں ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، تو آپ یاد رکھیں وہ یوسف رضا گیلانی والی سزا ہے، وہ چند سیکنڈ کی سزا تھی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، کہ جب تک ججز اٹھتے ہیں اس وقت تک کی سزا اس کی بنیاد پر نااہلی ہو جاتی ہے، آپ ممبر نہیں رہتے، پھر اس نااہلی کی تلوار آپ کے اوپر، اب ظاہر ہے کہ نئے اس کے اوپر 5 سال جو ہے وہ آپ کے اوپر رہتی ہے۔ تو یہ بڑا معاملہ ہے، آج سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے، وہاں پر دیکھیں گے اس کارروائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے، لائیو سٹریم نہیں ہو رہا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ سماعت کے کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور بتائیں گے کہ کمرہ عدالت میں کیا ہوا۔ البتہ لوگ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 2 طاقتور بیل جو ہے وہ ٹکرانے جا رہے ہیں، ایک ہے عدلیہ کا بیل اور ایک ہے فیصل وابڈا، بڑے پاورفل آدمی ہیں، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔